اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف عناوین پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے پاس جو سوالات مومنین نے بھیجے تھے یا وہ سوالات جس کو جو مہم تھے وہ ہم بہرحال علماء کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ان کی رائے جو ہے وہ اس بارے میں لے رہے ہیں۔ تو ایک جو ہمارے پاس ایک موضوع ہے ذات خود غیبت کا موضوع، یعنی حضرت امام عصر علیہ السلام کی غیبت، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس چونکہ ظاہر ہے کہ دو دفعہ یہ غیبت رونما ہوئی، ایک غیبت صغرا کے دور میں، یعنی ایک غیبت صغرا جسے حدیث میں بھی ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کی سے منقول حدیث ہے کہ ہمارے قائم کی دو غیبتیں ہوں گی، ایک غیبت جس کو غیبت صغرا کے نام سے یاد کیا جائے گا، اور اس کی مدت جو ہے وہ طولانی ہوگی۔ امام تقریباً چونکہ ظاہر ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 70 سال یا 69 سال اس کا دورانیہ تھا اس غیبت کا، اور حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پلٹ جائیں گے۔ یہ غیبت صغرا کا دور ہوگا، اور اس کے بعد کا دور جو ہے، اور آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس دور میں غیبت صغرا کے دور میں سفیران اربعہ یا نواب اربعہ یہ امام سے ارتباط میں تھے، اور امام اپنے جو حکم الہی تھا ان کو انہی نواب اربعہ کے یا سفیران اربعہ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور بہرحال جو پیغام ہوتا تھا امت کے لیے وہ ان لوگوں کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سفیران اربعہ بہرحال اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس دور میں شیعہ مذہب کے کچھ بڑے، جس کو کہا جائے بڑے عالم اور فقیہ موجود تھے، لیکن امام نے ان لوگوں کو منتخب فرمایا۔ اب یہ مشیت الہی ہے، مشیت ہے، چونکہ ظاہر ہے امام کی مشیت اللہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بحث ہے، چونکہ مرحوم کلینی صاحب اصول کافی وہ اس دور میں موجود تھے، یعنی اس دور غیبت صغرا کے دور میں مرحوم شیخ یعقوب کلینی رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ اس دور میں موجود تھے، لیکن امام نے ان لوگوں کو جو کہ سفیران اربعہ ہے انہی میں وہ اپنی نیابت کا سلسلہ، چونکہ نیابت عثمانی میں کہ بہرحال جو بھی احکام ہوتے تھے وہ ان لوگوں کے خدمت میں یہی لوگوں کے سامنے وہ پیش کیے کرتے تھے، اور یہ لوگ عوام الناس جتنی بھی لوگ تھے جو امام کے ان میں وہ پیغام الہی کو وہاں تک رسائی کرتے تھے۔ تو اس کے بعد تقریباً یہ 69 سال یا 70 سال کا جو عرصہ تھا بہرحال یہ گزر گیا۔ اب دور غیبت کبریٰ کا دور آیا۔ اب اس دور میں ظاہر ہے کہ ابھی تک وہ دور جاری اور ساری ہے۔ تو اس دور میں ظاہر ہے کہ ایک تو جو وہ نواب اربعہ کا سلسلہ تھا وہ بھی اختتام تک پہنچا، چونکہ جو آخری نائب تھے انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی دوسرا جو ہے امام کا کوئی سفیر نہیں ہے جس کو مشخص کیا گیا ہو، اس کو مشخص کوئی نہیں ہے۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ امام کی نیابت آج بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ تمام ائمہ کی نیابت کی جا سکتی ہے۔ وہ یعنی نیابت عمومی طور پہ ایک نیابت کا سلسلہ ہے، چونکہ وہ جو علماء ہیں اور مراجع اعظام ہیں اور دوسرے جتنی بھی نیک اور صالحین لوگ ہیں جو کہ
امر الہی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ حضرات جو ہے بہرحال ان کو وہ عمومی طور پہ جو نائبیت کا سلسلہ ہے وہ ان کے پاس ہے، چونکہ ہر شخص جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچائے گا اور یقیناً بہتر طریقے سے، اور اس کو خود بھی علم تو ہونا چاہیے، ظاہر اس کی بھی کوئی شرائط ہوں گے جو اس شرائط کے تحت وہ خود یعنی سمجھا ہوا ہے اور پھر اس کی امام کے اس امر کو وہ زندہ کر رہا ہے، جو بھی چونکہ امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ رحمت ہو خدا کی اس شخص کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہے، چاہے وہ عزاداری کے عنوان سے ہے، وہ چاہے مثلاً اعتقاداتی اعتبار سے ہے، یا وہ حدیث کے اعتبار سے ہے، چونکہ ایک بہت بڑا سلسلہ حدیث کا بھی ہے۔ ہماری ایک کمزوری اور بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں اپنی کم علمی میں، وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر دوسری کتابوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، زیادہ تر دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، جیسے مثلا تواریخ پڑھنا چاہیے وہ بھی، لیکن وہ کلام اہل بیت سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ مہم نہ ہوتا، اگر یہ کلام اہل بیت مہم نہ ہوتا تو کیوں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو سلیم ابن قیس پر جنہوں نے ہمارے امر کو زندہ کر دیا۔ سلیم ابن قیس کتاب بہرحال اردو زبان میں بھی چھپی ہوئی ہے، فارسی زبان میں بھی ہے، عربی زبان میں بھی ہے سلیم ابن قیس کی، اور یہ کتاب جو ہے خود امام صادق علیہ السلام کی اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ اگر سلیم ابن قیس کی جو خدا اس پر رحمت کرے کہ اگر اس کی کتاب نہ ہو، اگر وہ نہ لکھتے اس کتاب کو، تو ہمارا امر جو ہے، ہمارا امر وہ لوگوں تک نہ پہنچتا، ہمارا پیغام لوگوں تک نہ پہنچتا۔ تو بہرحال یہ ایک واضح ہے۔ اور پھر دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے حدیث کی اہمیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور دوسری حدیث حضرت امام صادق علیہ السلام کی حدیث جو کہ زرارہ کے بارے میں فرماتے ہیں، خدا کی رحمت ہو زرارہ کے اوپر جنہوں نے ہمارے امر کو زندہ کر لیا، اگر زرارہ نہ ہوتے تو ہمارے یہ جو پیغام الہی ہے یہ لوگوں تک نہ پہنچتے۔ تو حدیث کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ نہیں سوچنا چاہیے انسان کو کہ میں یا مثلاً عربی زبان سے ناشنا ہوں یا میں حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس علماء ہے الحمدللہ، آپ مسائل کو دیکھ رہے ہیں، اور علماء ظاہر ہے کہ ان کا ہونا بھی ایک برکت ہے، لیکن انسان آخرکار یہ حدیث جو ہے اس کو پڑھنا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ حدیث کا جو پڑھنا ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز کی طرف تمایل دینا ہی ہوگا، چونکہ حدیث جو ہے وہ اس کی کچھ اہمیت ہے، اور حدیث کی اہمیت اس سے ہی بڑھ کے اہمیت اور کون سی ہو سکتی ہے۔ ہم قرآن، دو چیزیں ہیں، قرآن ہے اور حدیث معصوم ہے۔ قرآن کے بارے میں ان تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، ایک ہے ہمارے پاس قرآن، حضرت ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کی آخری وصیت، اب سمجھے یہ آخری وصیت، دو چیزیں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ ایک جو ہے وہ عطرت ہے، ظاہر ہے عطرت کی شکل میں اگر آج دیکھا جائے تو امام زمانہ علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ موجود ہے، وہ یہ زمانے کا ولی عصر ہے اور ہر اعتبار سے، لیکن بہرحال چونکہ ہر عام شخص کی رسائی امام تک ممکن نہیں ہے، تو یقیناً ہمیں احادیث کا جو سلسلہ ہمارے پاس ہے، مرحوم کلینی کی جو الکافی ہے، یہ روایات ہے اس میں، اور البتہ ایک چیز روایات کے بارے میں ضرور ہے ہمارے پاس، ہمارے عقیدہ تسنن کی طرح نہیں ہے جو بخاری اور مسلم کو جو اخت القرآن کہتے ہیں، ہمارا وہ والا عقیدہ نہیں ہے۔ اخت القرآن سے وہ یہ کہتے ہیں صحاح الستہ، یعنی یہ جو 6 کتابیں ہیں یہ سب کے سب بہرحال اس میں جتنے احادیث بھی ہے اور یہ سب کے سب صحیح ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ در حالی کہ کہا جائے تو اس میں کافی سارے احادیث جو کہ بڑی اس میں مشکلات ہے، بہرحال ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ ان پر گفتگو کی جائے، تو ان کو وہ اخت القرآن کہتے ہیں، صحیح مسلم کو اخت القرآن کہتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ والا سلسلہ نہیں ہے، ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک
حدیث ہمارے پاس، علم الرجال، درایت، ان چیزوں کے اعتبار سے دیکھے جاتے ہیں حدیث کا سلسلہ. اور جو حدیث صحیح ہوگی ظاہر ہے قرآن کے مطابق اولاً تو ہونی چاہیے. جو قرآن سے ٹکراؤ، اور بہت سارے احادیث ہمارے یہ تسنن کی کتابوں میں موجود ہے جن کا ٹکر قرآن سے بھی ہے، اور وہ ان کو صحیح بھی مانتے ہیں، چونکہ اس کی دلیل یہی ہے کہ صحیح ستہ میں وارد ہو چکی ہے. ہمارے ہاں بھی حدیث ہے جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس بالکل کوئی حدیث ہی نہیں ہے جو قرآن سے نہ ٹکرا رہی ہو، ہے، لیکن ہم علم الرجال اور درایت کی نظر میں اس حدیث کو دیکھتے ہیں. اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے بہت ساری چیزوں کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا، اور اس میں سے ایک ہے اس دور میں حدیث کا مطالعہ. حدیث کا مطالعہ نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس امر الہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ہے، اور قرآن بھی تنہا کافی نہیں ہے. قرآن بھی تنہا کافی نہیں ہے. کچھ صحابہ نے غلطی کی تھی، اور اس کو بہرحال ہمارے یہ جو بھی ہے اس کو جیسی بھی آپ کہیں، انہوں نے ایک غلطی کی. انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو بہرحال وہ غلطی تھی، چونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے اطرت. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہے، اور پھر اطرت کے لیے بھی اتنی بڑی بات کہہ دی. حدیث تو حدیث، بہرحال قرآن کی نص بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر مودت اگر کسی نے دینا ہے میرے نبوت کا، اور اجر رسالت اگر کسی نے دینا ہے، اور کسی نے میرے اس کا معاوضہ دینا ہے، تو وہ میرے عطرت سے بہرحال مودت رکھیں. اور یہ مودت کا درجہ محبت سے اوپر ہوتا ہے. یہ بھی بہرحال آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کا جو سلسلہ ہے یعنی محبت سے اوپر کا درجہ مودت کا ہے. اور علماء بہت سارے اس کے بارے میں کہتے بھی ہے کہ مودت کیا چیز ہے، لیکن مودت اس کو کہتے ہیں کہ جو محبت سے بالاتر چیز ہوتی ہے. محبت کے لیے کچھ قواعد ہوتے ہیں، وہ کچھ ایک دائرے کے تحت چیزیں ہوتی ہے، لیکن مودت کا درجہ یعنی انسان، مودت کی مثال آپ یہیں سے سمجھ لیجئے کہ مودت وہ چیز ہے کہ انسان اپنے سب چیزوں کو لٹا سکے ایک مقصد کے لیے، اس کو مودت کہتے ہیں. یعنی اہل بیت کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ ہم اپنی جان، عزت، ناموس، جتنی چیزیں بھی ہیں، اگر اس کو ہم لٹا سکتے ہیں تو یہ درجہ مودت ہے. البتہ اس کے لیے عمل کی ضرورت بھی درکار ہوتی ہے. تو بہرحال دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، اور اس دور کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں احادیث کا مطالعہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے. اور بہرحال جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں ہم ایک عالم کو دعوت کرتے ہیں، اور آج کے جو ہمارے عالم ہیں حضرت مولانا سید شوکت عباس رضوی نجف اشرف سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز ان سے مزید غیبت کے بارے میں اور امام زمان علیہ السلام کے متعلق سوالات ان سے کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی گفتگو وہ فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ ظاہر ہے کہ درسوں کی مصروفیت بھی ہے، ساتھ میں بہرحال تبلیغ کا سلسلہ بھی ہے انشاءاللہ آپ کا. تو اس کے باوجود بہرحال آپ تشریف لائے، آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بھی شکریہ اس سعادت سے بخشا. اور کچھ امام زمان اجر تعلق اور شہید کے سلسلے میں گفتگو ہو جائے گی. شکریہ، جزاکم اللہ خیر. سلامت رہے. قبلہ ہمارے پاس ایک جو کافی سارے ظاہر ہے کہ جو بھی عالم یہاں پہ آتے ہیں تو ان سے امام زمان علیہ السلام کے متعلق مختلف ٹاپک پر سوالات کرتے ہیں. تو اس میں سے ایک سوال جو میرے ذہن میں بھی ہے کہ ظاہر ہے ہم کسی عالم کے سامنے پیش نہیں کر چکے اور آج پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہ ہے غیبت، انتہائی غیبت صغرا کا دور. انتہائی غیبت صغرا.
اگر سوال اس طریقے سے کر لوں تو بہتر ہوگا کہ اسباب انتہائی غیبت صغریٰ پر اگر آپ روشنی ڈالیں. ہاں بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ. اما بعد. سوال بڑا اچھا ہے اور عمدہ ہے. اس پر ضروری ہے ہمارا آپ سے فکر کریں. دیکھیں بسم اللہ. امام زمانہ عدل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو غیبت ہے اور جو غیبت کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، انہیں جب آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو امام زمانہ علیہ السلام کو اللہ نے کیوں عیون الناس سے غائب کیا اور ایک محفوظ مقام پر ان کو کیوں رکھا. دیکھیے جب سے بنی عباس نے حکومت سنبھالی ہے، اس وقت سے اہل بیت رسول پر ظلم و استبداد و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے اور بے ان کی شک. حرمت کا خیال نہیں رکھا. بے اور شک. ہر دور میں جتنی بھی بنی عباس کی حکومت میں ہمارے ائمہ نے زندگی گزاری ہے، بڑی مشکل اور بڑی ضیق کی حالت میں زندگی گزاری. یہی وجہ ہے کہ اکثر ہمارا ائمہ قید خانوں میں اور اسیر ہو کر انہوں نے زندگی گزاری. انہیں کڑی جب امام ہادی علیہ السلام یعنی امام نقی علیہ السلام تک آتی صلوات ہے، اللہ امام علیہ. حسن علیہ السلام تک آتی ہے، تو بیان کرتے ہیں تاریخ میں کہ سامرہ میں جب یہ ہمارے دونوں ائمہ رہتے تھے تو اس نے امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پر اقامہ جبریہ جسے ہم کہتے ہیں جی. ان کے قید کر لیا گھر پر، اور ہر گھر کے فرد پر وہ نظر رکھتا تھا کیونکہ اس نے حدیثوں میں سن رکھا تھا، انہوں نے لوگوں نے سن رکھا تھا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ایک مہدی جو اس وقت کے ظالم و جابر کے حکومت کو ختم کر دے گا اور عدل و انصاف اور قسط کی حکومت قائم کرے. اس خوف کو دیکھتے ہوئے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ سالے امامت علم و ہدایت قافلہ چلے اور اسے منقطع کرنا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے قید میں رکھا امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی سمرہ میں قید میں رکھا تھا. جب ان کو لگا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ایک ہادی آنے والا ہے، ایک امام آنے والا ہے، تو ان کے گھر پر نظر رکھنے لگے. حتیٰ کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ جی کچھ انٹرنیٹ کے. جی جی مولانا صاحب آپ میں آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کیجیے. جی میں ہاں حتیٰ کہ حکومت کی کا ظلم استبداد اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ان مقدرات اس کی طہارت کے گھر پر تفتیش کیا جاتا تھا اور یہ دیکھا جاتا تھا کہ کوئی نئی ولادت تو نہیں ہونے والی ہے، اگر جیسی ولادت ہو اس کے قتل کر دیں. امام زمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ پر شریف اللہ یحفظہ من کل سوء جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اور دشمنوں میں بے چینی بڑھی اور انہوں نے امام السلام کے گھر پر اور پہرا زیادہ کر دیا. یہی وجہ تھی کہ ولادت کے بعد جیسے امام حسن عسکری السلام کی شہادت ہوئی، امام زمان اجل اللہ فرج شریف کو لوگوں کے نظروں سے غائب کر دیا. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جب غیبت صغریٰ جس کی مدت تقریباً 70 سال بیان کی جاتی ہے، جی. اس غیبت صغریٰ میں جب امام زمان علیہ السلام لوگوں کے نظروں سے غائب ہو گئے تھے جی. اور یہ ایک سلسلہ نواب اربع کے عنوان سے چلا، تو یہ سلسلہ رہتا. غیبت کبریٰ کی ضرورت کیا تھی؟ سوال یہ ہے کہ غیبت صغریٰ کے ختم کرنے کی وجہ کیا ہے، یہی نا؟ جی تو بالکل. غیبت صغریٰ کو ختم کرنے کی وجہ کیا تھی اور شریف کیوں چلے گئے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ امام ہادی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے ولادت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک حکومت کی پوری نظر تھی ان کے گھر پر تاکہ امام کی ولادت نہ ہو. جی. اس کے بعد جب امام زمانہ شہادت امام حسن عسکری السلام کے بعد پردہ غیب میں چلے گئے، غیبت صغریٰ ایک سلسلہ شروع ہوا، اسے کہتے ہیں نواب اربع. جو 4 امام سفیر تھے ان کا دور شروع ہوا.
اور یہ لوگوں کے مسائل امام زمانہ تک پہنچاتے تھے اور وہاں پر جانے کے بعد امام کو پیش کرتے تھے، امام ان کے مسائل کا بیان فرماتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جیسے ہی تیسرے سفیر کا دور آیا اس جی وقت تک حکومت کی نظر اس قدر زیادہ ہو کہ تیسرے سفیر کو قید کیا گیا اور ان سے پوچھ گئے اور ان کو قید رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ تم کس سے ملنے جاتے ہو، تم کہیں سے غائب ہو جاتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ تو مگر تیسرے سفیر نے کوئی امام کے بارے میں نہیں خبر کی، تو بہرحال کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھا تو اٹھا کر دیا گیا، یہاں تک سلسلہ رہا۔ پھر جی جب چوتھے سفیر آئے تو ان کی سفارت کی جو مدت ہے وہ صرف 3 سال کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے 3 سال کے ساتھ ساتھ یہ چوتھے جو نواب تھے انہوں نے چوتھے جو نائب تھے انہوں نے اپنے جو فعالیات تھے، جو معاشرے میں ان کے نشاطات تھے، اس کو بھی کم کر دیا، لوگوں سے کم ملنا جلنا اور معاشرتی پروگرام میں کم شرکت کرنا، لوگوں سے کم ملنا کر دیا۔ اس وجہ سے کیونکہ لوگوں کو ایک شک ہو رہا تھا، حکومت کو شک ہو گیا تھا کہ یہ لوگ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا اور ان کی صرف مدت سفارت 3 سال کی تھی۔ صحیح اسباب یہ ہے کہ لوگوں کو شک ہو گیا تھا کہ امام زمان علیہ السلام فرد غیب میں ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں وہ غیب میں ہیں اور اس سلسلہ کو چلا رہے ہیں، کہیں لوگ ان سفیر کے ذریعے سے امام تک نہ پہنچ جائیں، اس وجہ سے غیبت صغرا کو ختم کیا گیا اور امام اجل تعالی فرج شریف یہ غیبت کبرا میں چلے گئے، ابھی تک زندہ ہیں اور اللہ نے لوگوں کی شر سے محفوظ کر دیا۔ جی قبلہ۔ جی ایک اشکال جو ہے وہ مخالفین کی طرف سے بہرحال ہم موجہ ہے اس اشکال سے کہ بہرحال اشکال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ علماء شیعہ کے اوپر جو اشکالات وارد ہوتے ہیں کہ وہ ہے اس بات وجود امام زمانہ علیہ السلام۔ سوال اگر اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا کہ وجود امام زمان علیہ السلام کو ثابت کرنے کے لیے مذہب شیعہ کے پاس کوئی دلائل بھی موجود ہیں، اگر ہیں تو ان کی وضاحت آپ فرمائیں۔ جی دیکھیے، جی سب سے پہلے یہ ہے کہ امام زمانہ اجل تعالی فرج شریف یا جسے کہتے ہیں تقریباً سارے ادیان سماویہ میں جی وغیر ادیان سماویہ میں یہ بات واضح ہے کہ آنے میں ایک شخص ظاہر ہوگا جو دنیا کو ظلم و جور سے نجات دے گا اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ بے یہ شک متفق علیہ ہر جگہ موجود ہے، بے چاہے شک وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان، سب کے نزدیک یہ واضح ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے کہ آیا امام زمان اجل تعالی فرج شریف وہی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے کہ مہدی آئیں گے، تو ہمارے پاس یہ ہمارا عقیدہ ہے، شیعوں کا خصوصی عقیدہ ہے کہ امام زمان اجل تعالی فرج شریف پیدا ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت پردہ غیب میں۔ جی امام زمانہ کے سلسلے میں ہم شیعوں کا عقیدہ ضروری مذہب کو مان سے، جی جو بھی شیعہ میں ہے اسے ماننا پڑے گا کہ امام زمانہ موجود ہے اور وہ بحیات ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ ظہور فرمائیں گے۔ ہمارے پاس صرف شیعوں کے نزدیک یہ نہیں موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہے، بلکہ اہل سنت حضرات کے نزدیک بھی موجود ہے کہ شیعہ ہے کہ امام مہدی موجود ہے۔ قرآن نے وعدہ کیا کہ امام مہدی موجود ہے، قرآن کی ایک آیت میں تلاوت کرتا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وعدہ کرتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ۔ شیخ تبرسی سے پوچھا گیا من ہم عباد الصالحون، فقال ہم اصحاب المہدی، یعنی امام اللہ زمان اکبر۔ علیہ السلام کے ساتھ یہ اصحاب عباد الصالحون ہیں جو امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ظہور فرمائیں، یہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ بے اس شک کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سبحان اللہ۔ اس میں جناب یزید ابن جابر ابن یزید جعفی نے جی فرمایا کہ میں نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے سنا من ہم الاولی الامر، انہوں نے کہا جناب جابر ابن انصاری نے کہا کہ اللہ کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے اور آپ کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ اولی الامر کون ہے؟
جی امام رسول اللہ نے فرمایا کہ اے جابر، وہ اولي الامر ہمارے خلفاء ہیں اور اللہ ہمارے اکبر ائمہ معصومین ہیں، جن کا دور امام علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور امام مہدی تک جائے گا۔ یہ پوری مفصل حدیث ہے جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر کا کہا سب سے پہلے خلیفہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوں گے، سبحان پھر اللہ امام حسن ہوں گے، پھر امام حسین ہوں گے، پھر علی ابن الحسین ہوں گے۔ چوتھے امام کے بعد جیسے نمبر آتا ہے امام باقر علیہ السلام کا، تو جناب رسول اللہ فرماتے ہیں اے جابر، تم اس ہمارے پانچویں خلیفہ کے دور کو دیکھو گے، جب ان سبحان سے اللہ ملاقات ہوگی تو سبحان میرا اللہ سلام کہنا۔ اللہ یہ جناب جابر عبداللہ انصاری کی حدیث ہے جو تقریباً مشہور حدیث ہے اور اکثر نے اس حدیث کو مانا ہے، خصوصاً شیعوں نے اس حدیث پر تواتر کے ساتھ پورے ثبوت اس پر موجود ہے۔ یہ حدیث جناب جابر عبداللہ انصاری سے ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے۔ پھر جناب محمد باقر کے بعد فرماتے اس کے بعد جعفر ہوں گے، اس کے بعد جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں گے، امام رضا علیہ السلام ہوں گے، امام محمد جواد ہوں گے، امام علی الہادی ہوں گے، امام حسن عسکری ہوں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آخر میں ایک میرا آئے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اللہ جس کی اکبر کنیت میری کنیت ہوگی۔ اس کی اللہ خصوصیت یہ رہے گی کہ لوگ اس کے نور سے روشنی حاصل کریں گے اللہ اور اس کی ولایت سے نفع حاصل کریں گے۔ جیسے کہ سورج موجود ہوتا ہے مگر اس کے اوپر غیوم اصحاب آ جاتے ہیں، بادل آ جاتے ہیں، مگر پھر بھی سورج سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ بے شک یہ وجہ جب تک تفصیل میں پڑھیں گے کہ کیسے لوگ سورج سے استفادہ کرتے ہیں، درا حال ہے کہ وہ سورج بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے، تو تفصیل موجود ہے کہ سورج موجود رہتا ہے بولو وہ غیب بادلوں کے پیچھے رہے، مگر اس کی کرنیں بے چرند شک پرند حیوان انسان ہوائیں پانی سب کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ بے شک اسی طریقے سے امام زمان اجل تعالیٰ فرج و شریف کا وجود غائب ہی کیوں نہ رہے گا مگر ان کا وجود سورج کی مانند ہے۔ بے اگر وہ شک جب تک ہیں غائب ہیں تو رہیں، لیکن ان کے نور ولایت سے، ان کے نور علم سے سارے شیعہ معنوی طور پر استفادہ کرتے ہیں، بے صرف شک معنوی طور پر نہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اور علماء کے واقعات پڑھیں گے تو امام زمانہ ظاہری طور پر آئے ہیں اور انہوں نے مدد کی ہے ائمہ کی، بے شک علماء کی، اس کے بعد خاص شیعان کی، تاکہ ان کی مشکلوں کو حل کیا جائے۔ چاہے آپ علامہ حلی کا واقعہ لے لیں یا دوسرے علماء کا واقعہ لے لیں، پر وقت پڑا ہے انہوں نے ان علماء کی مدد فرمائی اور یہ کہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ اور یہ حدیث موجود ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری پل پل کی خبر رکھتے ہیں، بے ہم شک کبھی تم سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ بے امام شک زمانہ اجل تعالیٰ پر قریب غائب ہیں مگر ان کا وجود ہمیں بتاتا ہے، ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں، یہ بتاتا ہے کہ امام موجود ہے۔ یہ چیز اہل سنت کے حضرات میں یہاں بھی موجود ہے اور ہمارے شیعوں کے یہاں بھی موجود ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے اہل سنت کے نزدیک، جی اہل سنت کے نزدیک بھی ہے کہ امام زمانہ وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ بے شک بڑی مشہور راوی ہے جناب سعید خضر۔ جی سعید خضر نے کہا میں نے رسول اللہ سے فرماتے سنا ہے کہ المہدی منی، مہدی ہم میں سے ہے۔ اور اللہ اسی چیز کو ابن ماجہ نے جناب ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے فرماتے سنا ہے کہ فرماتے ہیں المہدی من اطرت من ولد فاطمہ، اللہ مہدی اکبر ہم میری اطرت میں سے اور وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے۔ سبحان تو یہ اللہ چیز موجود ہے اہل سنت کے حضرات اہل سنت کی کتابوں میں بھی جی اور ہمارے کتابوں میں بھی۔ جی اہل سنت کے سب سے مشہور راوی ہیں جنہیں ابو ہریرہ کہا جاتا ہے، جی جی بالکل یہ مشہور ہے اور یہ تقریباً اہل سنت کے نزدیک بڑے محترم مانے جاتے ہیں اور ان کا احترام ہے۔ جی انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ اس حدیث کو بخاری میں بھی نقل کیا گیا اور مسلم میں بھی نقل کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی کیا منزلت ہے، تم لوگوں کا کیا رتبہ ہے کہ جب ابن مریم نازل ہوں گے تو وہ تمہارے میں سے یعنی اہل بیت رسول میں سے جناب ابن مریم کی اقتدا کریں گے۔
یعنی ان کو نماز پڑھیں گے، صحیح، یعنی جناب عیسیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے اور جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی، جس سے بیان فرمایا گیا ہے کہ امام زمانہ امام مہدی شریف موجود ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو پوری اپنے علم اور اپنے وقار، اپنی عزت، اپنے شرف کے ساتھ جو اللہ نے عطا کیا ہے دنیا پر حکومت کریں گے اور عدل و انصاف سے اس دنیا کو پر کر دیں گے۔ بے شک بے شک۔ ایک سوال مولانا صاحب اور ہے کہ ظاہر ہے ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ جائے کہ آخر کیوں امام کی غیبت اتنی طولانی غیبت آخر کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ وضاحت فرمائیں۔ جی دیکھیں، پہلے ہے امام کیوں غائب ہے۔ جی میں نے عرض کیا امام ہادی علیہ السلام سے لے کر کے یا بنی امیہ کی جب سے بنی عباس کی جب سے حکومت ہے جی اس وقت سے لے کر کے آج تک ہر دور میں چاہے حکام بدلتے رہیں مگر ہر دور میں جو باطل پرست قوتیں ہیں وہ حق والوں کی دشمن رہی۔ بے شک امام زمانہ عجل تعالیٰ فرج شریف جب غائب ہوئے تو اس دور میں بنی عباس کی حکومت، جی اس کے بعد امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ جی طولانی کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں خوفا من قتل، اللہ امام زمانہ کو خوف ہے کہ انہیں لوگ قتل کر دیں گے، انہیں ان کی جان کا خطرہ ہے۔ جان کا خطرہ صرف بنی عباس سے نہیں تھا، جان کا خطرہ ہر دور میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے، جو امام زمانے صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہے۔ یہ خوارج آج تک موجود ہے، بے شک نواسب آج تک موجود ہیں، بالکل اور وہ باطل قوتیں جو اصل اسلام سے نفرت کرتی ہیں، اصل اسلام سے جو کراہت کرتی ہیں، وہ آج بھی چاہ رہے ہیں آج بھی اسلام کا حقیقی وارث اگر آ جائے تو اسے ہم قتل کرتے ہیں۔ یہ ایک خوف کی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ جی دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں علماء کہ امتحان والا اختبار، امتحان ہے شیعوں کے لیے، اختبار ہے محبان اہل بیت کے لیے۔ وہ صحیح کیسے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جب پردہ غیب میں ہے تو اس مدت غیبت میں شیعوں کا امتحان ہو رہا ہے، بے شک شیعوں کی ثابت قدمی کا امتحان ہو رہا ہے، شیعوں کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، شیعوں کے محبت اور عشق کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے آخری چراغ کو جسے وہ چاہتے ہیں، جسے عشق کرتے ہیں، ان کی غیبت پر کس قدر صبر کر سکتے ہیں، ان کی عشق پر ان کی محبت پر کتنا صبر کر سکتے ہیں۔ اللہ اصل یہ امتحان ہے۔ بے میں شک ایک واقعہ جناب شیخ مفید کا بیان بسم کرتا ہوں۔ اللہ جناب شیخ بسم اللہ مفید فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم کسی مجلس میں شریک ہوئے، کسی جلسے میٹنگ میں، وہاں پر دوسرے بھی مکاتب کے لوگ موجود تھے، امام جناب شیخ مفید بھی وہاں گئے، جلسہ لگا ہوا ہے اور اوسان قوم بھی موجود ہے۔ جناب شیخ مفید بیٹھ گئے، اس کے بعد وہاں پر بات چھڑی امامت کی، جی گفتگو ہو رہی تھی امامت کے بارے میں، سلسلہ ہوتے ہوتے آیا کہ امام زمانہ غائب، یعنی غیبت امامت پر۔ ایک سنی برادر جناب شیخ مفید پر متوجہ ہوئے جی اور کہنے لگے شیخ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ کہا بسم اللہ کریے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث یہ آپ کے یہاں نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر اہل بدر کے تعداد کے برابر بھی ہمارے شیعہ ہو جائیں گے تو امام زمانہ تلوار کے ساتھ ظہور کریں گے۔ اللہ جناب شیخ مفید اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہا بالکل یہ حدیث صحیح ہے کہ جب 313 جو تعداد اہل بدر ہے اس کے برابر بھی اگر ہمارے شیعہ ہو جائیں گے امام ظہور فرما دیں گے۔ اس سے مسکراتے ہوئے کہا یہ بتائیے کہ آپ کے امام کی حدیث ہے کہ 313 ہو جائیں گے تو ظہور فرما لیں گے، جی آج تو امام کے شیعوں کی تعداد لاکھوں میں ہزاروں میں بے انتہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہاں وہاں شرط لگا رہے کہ 313 ہو جائیں تو امام ظہور فرما جائیں گے، مگر آج تعداد لاکھوں میں ہزاروں میں امام کیوں نہیں ظہور فرما رہے ہیں؟ جناب شیخ مفید نے اسی کے لہجے میں جواب دیا کہ تمہارے میں فرق یہ ہے کہ تم نے امام کے صرف ظاہری کلام کو سمجھا ہے، امام نے صرف تعداد مراد نہیں لیا ہے، امام نے صرف تعداد مراد نہیں لیا، بلکہ امام نے تعداد کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی کیفیت بھی مراد لیا۔ سبحان اللہ یعنی جس طریقے سے اہل بدر کا ایمان تھا اور اس کے برابر اگر لوگ ہو جائیں، اگر ہمارے شیعہ ہو جائیں
تو ہم ظاہر ہو جائیں گے۔ بے شک آج کے شیعہ، آج کے جو ہم محبان ہیں، اگر ہمارا ایمان اہل بدر کی طرح ہے تو امام طرفت عین بھی نہیں صبر کریں گے اور اللہ کے حضور میں دعا کریں گے کہ ہمیں ظاہر کر دے۔ بے شک لیکن کیا ہم جو اس آج کثیر تعداد میں شیعہ موجود ہے، کیا ہمارا ایمان اہل بدر کے ایمان کے جیسا ہے؟ اگر ہمارا ایمان اہل بدر کے ایمان کے جیسا ہوگا تو بالکل امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اور یہی تعداد ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم امام کی اس قول کی طرف عمل کریں اور اپنے کردار سازی کریں اور اپنے کردار کو بنائیں، کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے وہ تعداد کا نہیں مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے وہ ہے ایمان کا، وہ ہے اللہ ثابت قدمی کا، وہ ہے صبر کا، کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے جتنے بھی اوامر ہیں کس قدر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور بے شک محرمات سے کتنا صبر کر رہے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اگر ہم ثابت قدم ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر چل رہے ہیں اور ہماری تعداد اگر 313 ہو جائے گی تو بلا تکلف امام ہمارے طرفت عین کے صبر نہیں کریں اور ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے۔ یہ ایک سلسلہ اختبار ہے، بے شک پہلے امتحان، اس کے بعد دو ہو گیا، اس کے بعد فرماتے ہیں آخر میں فرماتے ہیں اسرار سر من اسرار اللہ، یہ الہی راز ہے، اللہ جب جسے چاہے گا ظہور کر دے گا، جیسا کہ قیامت کا دن، قیامت کا دن معین نہیں ہے، اللہ کبھی بھی چاہے گا تو قیامت برپا کر دے گا، لیکن اس کا علم کس کے پاس؟ اس کا علم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس بے ہے۔ شک اسی طریقے سے امام زمانہ ظہور کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک جی بے شک جی قبلہ 2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس بچا ہے، 2-3 منٹ۔ تو امام حسین علیہ السلام، ظاہر ہے کہ ہمارا پروگرام کربلا مقدسہ سے نشر کیا جا رہا ہے اور کربلا مقدسہ کی نسبت جو ہے امام حسین علیہ السلام سے ہے، تو امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام میں باہمی شباہت پر آپ مختصراً اگر کچھ فرمائیں تو 2-3 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ جی، امام زمانہ اجل تعالیٰ فرج شریف اور امام حسین علیہ السلام میں بڑی زیادہ شباہت ہے، تقریباً علماء نے 10 شباہتیں بیان فرمائی۔ پہلی سبحان شباہت یہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے رسول اللہ نے بشارت دی تھی کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وہ اللہ ایک فرزند عطا کرے گا، اسی طریقے سے امام زمانہ کے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ آخر زمانے میں ہماری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو دنیا کو ظلم و جور سے نجات دے گا اور عدل و انصاف برپا کرے گا۔ بے یہ ایک شک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں۔ جی دوسری وجہ جو علماء بیان فرماتے، تقریباً 10 وجہ ہیں، دوسری وجہ جو علماء بیان فرماتے اس میں یہ ہے کہ امام زمانہ اجل تعالیٰ فرج شریف جس طریقے سے کربلا کے میدان میں ایک لشکر کے ساتھ وارد ہوئے تھے اللہ اور اکبر اس وقت کے ظالم و جابر کے خلاف قیام کیا تھا اور اللہ منافق چہروں کو بے نقاب کر دیا تھا، اسی طریقے سے امام زمانہ آخری زمانے میں اپنے خاص اور اپنے بہترین لوگوں کے ساتھ میدان جنگ میں آئیں گے اور باطل قوتوں کو سرنگو کر دیں گے اور انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ اللہ تقریباً میں تفصیل سے بیان کرتا، باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں جی بے دونوں کی شک شباہتوں میں، مگر میں صرف ترجمہ کر کے اور مطلب گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کیجیے۔ اس کے بعد سب سے بہترین آپ کربلا کے میدان میں کربلا کے پاس موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ صلی ایک اللہ دو تعالیٰ اور بیان کرتا ہوں، اس کے بعد رحمت آپ کی تمام کروں گا کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تھے تو انہوں نے ندا دی تھی کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا تاکہ اتمام حجت ہو جائے، اللہ ایسا نہ اکبر ہو کہ کل کے لوگ کہیں گے امام نے ہمیں دعوت نصرت ہی نہیں دیا، اس وجہ سے ہم امام کی نصرت کے لیے نہیں گئے، نہیں، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو کہا تھا کہ آؤ ہماری مدد کرو، اصل اسلام کی مدد کرو، مگر لوگوں نے امام کی بات نہ سنے، شرع و نظر، اس کی تعداد کربلا میں 72 ملتی ہے، جی 71 ملتی، ان لوگوں نے امام وقت کی مدد فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے امام زمانہ بھی ظہور فرمائیں گے تو ندا دیں گے کہ آؤ میری مدد کرو، اللہ اور یہی وجہ ہماری حدیث موجود ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو ایک ندا آئے گی کہ کون ہے جو امام وقت کی مدد فرمائے گا،
یہ اس آواز میں اللہ اتنا قوت اور اتنی طاقت دے دے گا کہ حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہے گا وہ بھی اس آواز نصرت کو سنے گا اور امام کی مدد کے لیے آمادہ ہوگا. تو جو لوگ مدد کے لیے جائیں گے وہی لوگ کامیاب اور فلاح کی منزل کو طے کریں گے. آخری جو ہے وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ کربلا کے میدان میں انہیں پیاسا اور تنہا قتل کر دیا گیا. جی کربلا کے میدان میں ساری انسانیت شرمشار ہے اس کربلا کے اس جرم پر، اس جنایت پر کہ جب رسول اللہ کے سب سے خاص نواسے اور جس کو رسول اللہ نے کہا تھا شباب اہل جنہ، اس کو بھی ان مسلمانوں نے نہ چھوڑا اور بس اللہ کچھ امام حسین السلام کا شہید کر دیا بے گیا، شک. پیاسا شہید کیا گیا، رولا اللہ رولا کے شہید کیا گیا. یہ ساری کائنات تھرا جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین السلام کی مظلومیت پر زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا اور ساری مخلوقات روئی. یہ ایک امام حسین السلام کی خاص صفت تھی جس کے طفیل میں تفصیل گفتگو ہے. اس کے طفیل میں اللہ نے کہا کہ امام حسین السلام کو ہم 4 چیزیں دیتے ہیں اس قتل اور اس ظلم کے بدلے. امام حسین السلام اس قدر مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے. وہ ہے الشفاء فی التربہ و استجابت الدعاء تحت القبہ، اور ان کی ضروریت میں امامت رہے گی، اور جو زائر ان کی زیارت کے لیے جائے گا یہ ایام ان کی حیات میں نہیں شمار کی جائے گی. یہ امام حسین السلام کی مظلومیت کا اجر ہے اور عوض ہے. یعنی امام حسین السلام مظلوم شہید کیے جائیں گے، پیاسے شہید کیے جائیں گے، بھوکے شہید کیے جائیں گے، وحید اور فریدن شہید کیے جائیں گے. اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ امام زمانہ بھی پیاسے شہید کیے جائیں گے اللہ اور تنہا مارے جائیں گے جب ان کے پاس کوئی نہیں رہے گا، ان کا کوئی مددگار نہیں رہے گا. اللہ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی ہر نماز کے بعد، اپنے ہر مجلس و محفل کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فضل شریف کی ظہور کے لیے دعا کریں، اور اس دعا کو ہم مسلسل پڑھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجہ اللہم صلی علی محمد. الہی آمین. نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جس طریقے سے اپنا پیغام پہنچا دیا مومنین کو، اور نہایت ہی خوبصورتی سے آپ نے مطالب بیان کیے. آپ کے نہایت ہی ممنون مشکور ہے. انشاءاللہ العزیز اگر پھر بھی آپ کے پاس فرصت رہی تو حتماً آپ کو دعوت کریں گے تاکہ مومنین مزید آپ کے علم اور بیانات سے استفادہ حاصل کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. التماس دعا. فی امان اللہ. یہ تھے ہمارے ساتھ نجف اشرف میں مقیم بہرحال عالم دین مولانا سید شوکت عباس رضوی النجفی. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے بہرحال اپنے جو مطالب تھے مومنین کی خدمت میں بیان کیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اہمیت ہی جس موضوع کی اتنی ہی زیادہ ہو تو اس کے بارے میں جتنا بھی بولا جا سکے وہ کم ہے. فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اس چیز کی طرف اپنی غور و فکر کرے گا اور اپنی زندگی کا وقت اس کام پہ لگائے گا کہ جس کی ضرورت ہے اور جس سے چھٹکارا نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی طرف ہی انسان جا کے پھر گفتگو کرے گا، چونکہ ظاہر ہے اور اسی کے اوپر ہی فطرت کے تقاضے ہیں کہ انسان گفتگو کرے گا اور اپنے وقت کو اسی کام پہ لگائے گا، اور نہایت ہی اچھے طریقے سے ظاہر ہے کہ وہ کوشش کرے گا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ایک عظیم چیز ہے وہ دعا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.